ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، اور انگنت بے انتہا بے شمار درود و سلام نازل ہو سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات و خواتین، آج کا جو عنوان ہے وہ ہے آزمائش اور مصیبتوں میں ایک مومن کا کردار۔ آزمائش اور مصیبتیں اور پریشانیاں یہ زندگی کا حصہ ہیں، اور ایک مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ ان پریشانیوں پر، ان مصیبتوں پر جو ہے وہ صبر سے کام لیتا ہے۔ جس طریقے سے ایک مزدور صبح سے لے کر شام تک محنت کرتا ہے اور وہ اس کی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، ایک کسان بوائی کرنے کے بعد فصل کے کٹنے تک کی مشقتوں کو اور پریشانیوں کو برداشت کرتا ہے، مزدور اس وجہ سے کہ تاکہ شام کو اسے مناسب مزدوری مل سکے، اور کسان بوائی سے لے کر فصل کی کٹائی تک تمام مشقتیں، تمام پریشانیاں اس وجہ سے برداشت کرتا ہے کہ تاکہ اس کو اچھا رزلٹ مل سکے، اس کو اپنی فصل سے اچھا فائدہ مل سکے۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان پر، ایک مومن پر جو پریشانیاں آتی ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، جن آزمائشوں میں وہ مبتلا کیا جاتا ہے، ان پر وہ اس وجہ سے ثابت قدم رہتا ہے اور اپنے آپ کو پریشانیوں کی بھٹی میں اس وجہ سے تپتے رہنے دیتا ہے کہ تاکہ آخرت میں اس کو اس کا صحیح بدلہ مل سکے۔ لہذا جس طریقے سے وہ پریشانیوں کو برداشت کرتا ہے اور پھر اس کو شام کو ایک اچھی مزدوری ملتی ہے اور اس کو اچھی فصل ملتی ہے، اسی طریقے سے مومن کو بھی پریشانیوں کو اور مصیبتوں کو برداشت کرنا چاہیے۔ آئیے دیکھیں کہ پریشانیوں میں، آزمائشوں میں ایک مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے، اسے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، سب سے پہلی چیز یہ کہ یہ سمجھنا چاہیے اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ یہ پریشانی اور مصیبت میرے مقدر میں تھی۔ قضاء و قدر پر ایمان، یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ جب تک قضاء و قدر پر ایمان نہیں ہوگا، مومن ان پریشانیوں پر ثابت قدم نہیں رہ سکتا۔ تو تقدیر پر ایمان ضروری ہے، اور ہم مسلمانوں کے یہاں تو تقدیر ایمان کا حصہ ہے۔ جب تک کہ تقدیر پر ایمان نہ ہو، ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین پر ایمان لانا، اس کے رسول پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اور یوم آخرت اور تقدیر کے اچھا اور برا ہونے پر
ایمان لانا ہے۔ تو تقدیر پر ایمان لانا یہ ایمان کا حصہ ہے، لہذا یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ تکلیفیں اور یہ آزمائشیں میرے مقدر میں لکھ رکھی تھیں، یا میرے نصیب میں یہ اسی طریقے سے تھا، تب تو وہ اپنا صحیح کردار پریشانیوں میں اور مصیبتوں میں ادا کر پائے گا۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارے مقدر میں تھا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ فرمایا زمین میں جو مصیبت بھی نازل ہوتی ہے یا خود تم کو جو مصیبت پہنچتی ہے وہ پہلے ہی کتاب میں، یعنی اللہ رب العالمین نے تقدیر میں لکھ رکھی تھی، وہ پہلے ہی ہم نے لکھ رکھی تھی، اس کی پیدائش سے پہلے ہی، اور اللہ رب العالمین پر یہ آسان ہے۔ تو تقدیریں لکھی ہوئی ہیں، نصیب لکھا ہوا ہے، لہذا جیسا مقدر میں لکھا ہے ویسا ہو کر رہے گا۔ انسان کوشش اور جستجو اپنی حد تک کرتا ہے کہ اس کو جو پریشانی اور مصیبت لاحق ہوئی ہے یا ہونے والی ہے وہ نہ آئے، وہ ختم ہو جائے، لیکن بہرحال اللہ رب العالمین نے اس کے مقدر میں جیسا لکھ رکھا ہے ویسا ہو کر رہے گا۔ اگر اللہ نے اس کے مقدر میں یہ لکھ رکھا ہے کہ پریشانیاں اس سے ٹل جائیں گی، مصیبتیں اس سے ٹل جائیں گی، تو پریشانیاں اس سے ختم ہو جائیں گی۔ لیکن اگر اللہ نے اپنی حکمت اور اپنی منشا کے تحت اس کے نصیب میں یہ لکھ رکھا ہے کہ اس کو یہ پریشانیاں آنی ہیں، تو وہ لاکھ جتن کر لے، لاکھ کوششیں کر لے، پوری دنیا کے لوگ مل کر اس کے لیے کوشش کر لیں، اسے اس مصیبت سے، اس پریشانی سے نہیں بچا سکتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث اور مسلم شریف کی حدیث، فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیر لکھی جا چکی۔ زمین و آسمان کی پیدائش سے بھی اللہ رب العالمین نے 50,000 سال پہلے مقدر لکھ دیا، تقدیر لکھ دی۔ تو تقدیر میں جیسا ہے، مقدر میں جیسا ہے، وہ پریشانی اس کو مل کر رہے گی۔ اب اس کی تفصیل ہے، تقدیر ہمارا موضوع نہیں ہے، ورنہ تقدیر کی تفصیل ہے کہ کس قدر انسان کو با اختیار بنایا گیا ہے۔ بعض چیزیں تو وہ ہیں جس میں اللہ نے بالکل اختیار نہیں رکھا، وہ ویسا ہی ہو کر رہے گا، اور بعض وہ ہیں کہ جس میں اللہ رب العالمین نے اس کو جو ہے اختیار دیا ہے، جیسے نیکی یا بدی کا راستہ چننے کا، کہ وہ چاہے تو یہ راستہ چن لے یا چاہے تو یہ راستہ چن لے۔ لہٰذا دونوں چیزیں اس کے مقدر میں لکھی ہوئی ہیں کہ اگر یہ راستہ چنے گا تو جہنم میں جائے گا، اور اگر یہ راستہ چنے گا تو جنت میں جائے گا۔ یہ تمام تقدیر کے جو ہیں تفصیلات ہیں، تو تقدیر ہمارا موضوع نہیں ہے۔ بہرحال بنیادی طور پر ایک مومن کو یہ جو ہے ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے مقدر میں جو پریشانی، جو مصیبت لکھ رکھی ہے وہ ہوگی، لہٰذا یہ پریشانیاں جو ہم پر آ رہی ہیں، یہ مصیبتیں جو ہم پر آ رہی ہیں، یہ ہماری تقدیر اور نصیب کا حصہ ہے، لہٰذا اس پر ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 2، مومن کا کردار آزمائش میں دوسرا یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن ظن رکھے، اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھے۔ ایک مومن اپنے رب کے بارے میں کبھی بھی بدگمانی نہیں رکھتا، اور نہ اس کو رکھنی چاہیے۔ بندے کو اپنے رب کے ساتھ ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ بے علمی میں اپنی زبان سے کچھ ایسی باتیں نکال دیتے ہیں جو اللہ کے شایان شان نہیں ہے، جو ان کو جو رب کے ساتھ حسن ظن کو باقی اس کے نہیں رکھتی، اس طرح کے جملے وہ اللہ کے لیے نکال دیتے ہیں۔ جب ان پر پریشانیاں آتی ہیں، جب مصیبتیں آتی ہیں، تو اس طرح کی باتیں زبان سے وہ نکال دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے کہ دنیا و جہان کی پریشانیاں ہم غریبوں ہی کے لیے ہیں، یا کہہ دیتا ہے
کہ اللہ نے یہ پریشانی، یہ مصیبت ہمارے ہی مقدر میں لکھ رکھی تھی، یہ پریشانی اور یہ مصیبت ہم ہی پر آنی تھی، یا پھر کبھی کہہ دیتا ہے کہ ساری پریشانیاں نیک لوگوں، اچھے لوگوں ہی کے لیے ہیں، باقی کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، جو فاسق و فاجر ہیں، جو گنہگار ہیں، جو نافرمان ہیں، ان کو چھوٹ ہے ہر طرح کی، وہ چھوٹ میں ہے۔ تو اس طریقے کے وہ جملے اپنی زبان سے نکال دیتا ہے۔ یاد رکھیے، اس طرح کے جملے اپنی زبان سے نکالنا بالکل درست نہیں ہے۔ بھئی پریشانیاں اور مصیبتیں انسان کی زندگی کا حصہ ہیں، انسان کو پریشانیاں اور مصیبتیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافری، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافری، یہ دنیا جو ہے یہ کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ قید خانے میں انسان کیسی زندگی گزارتا ہے؟ کیا قید خانے میں اس کو آزادی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ جنت میں انسان کو آزادی ہوگی۔ تو ایک کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے، اس کے لیے ہر قسم کی آزادی ہے، اللہ نے اس کو چھوٹ دے رکھی ہے، لیکن ایک مومن قدم قدم پر آزمایا جاتا ہے، یہ اس کے لیے قید خانہ ہے، یہاں پر اس کو چھوٹ اور آزادی نہیں ہے۔ تو ایک مومن کو کبھی بھی اپنے رب کے ساتھ بدگمانی نہیں پالنی چاہیے۔ مصیبتیں اور پریشانیاں کتنی بھی آئیں اس پر، کتنی بھی آئیں، اس کو فیس کرنا چاہیے، کبھی بھی اپنے رب کے ساتھ بدظن نہ ہو، اپنا محاسبہ کرے، اپنا محاسبہ کرے، دیکھے کہ میری زندگی کس طریقے کی گزر رہی ہے۔ اگر اس کی زندگی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مطابق گزر رہی ہے، اگر اس کی زندگی ٹھیک ٹھاک گزر رہی ہے اور اس کے باوجود اس پر پریشانیاں ہیں، تو وہ ان پریشانیوں پر صبر کرتے ہوئے ثابت قدم رہے، اور اگر اس کی زندگی بے دینی میں گزر رہی ہے، اگر اس کی زندگی فسق و فجور میں گزر رہی ہے، تو وہ یہ سمجھے کہ ممکن ہے یہ پریشانیاں اور جو مصیبتیں ہیں یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے میرے لیے سبق ہو، مجھ کو جگانے کا ایک ذریعہ ہو، اللہ رب العالمین مجھے احساس دلانا چاہتا ہو کہ میں زندگی ٹھیک طریقے سے گزاروں، لہٰذا اس کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور جن نافرمانیوں میں وہ زندگی گزار رہا ہے ان نافرمانیوں کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کی قربت والی راہیں اس کو اختیار کرنی چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین کے ساتھ بدظن ایک مومن کو کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ سے بدظن، بھائی اللہ سے بدظن ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ ہم پر پریشانیاں آئیں، صرف مصیبتوں کی وجہ سے اللہ سے بدظن ہو جائے، صرف مصیبتوں کی وجہ سے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء والزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ فرمایا کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو، تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر وہ مصیبتیں، وہ پریشانیاں نہیں آئیں جو تم سے پہلے کے لوگوں پر آئیں، جو تم سے پہلے کی امتوں پر پریشانیاں اور مصیبتیں آئیں، ان پر اس قدر پریشانیاں آئیں، ان پر اس قدر آزمائشیں آئیں، اور وہ اس طریقے سے جھنجھوڑ دیے گئے کہ خود رسول اور رسول کے ساتھ ایمان والے تک یہ پکار اٹھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سوچو کہ ان پر پریشانیاں کس قدر آئی ہوں گی۔ رسول کہ اللہ رب العالمین نے جن کی فطرت میں اللہ کی فرما برداری رکھا ہے، اس رسول کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ ان پر پریشانیاں اور مصیبتیں اس قدر آئیں کہ خود رسول اور ان کے ساتھ ایمان والے تک یہ پکار اٹھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد آخر اب کب آئے گی؟ اللہ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، سنو بے شک اللہ رب العالمین کی مدد بالکل قریب ہے۔ تو اللہ سے بدظن ہونے کا مطلب ہی نہیں، اللہ سے بدگمانی پالنے کا مطلب ہی نہیں، اللہ سے بدگمانی پال کر سوائے ہم اپنے نقصان کے کہ ہمارے اپنے ایمان میں کمی ہو جائے، ہم اللہ کی نگاہوں میں جو ہے وہ
ہم اللہ کی نگاہوں میں نافرمان ٹھہر جائیں، اس کے سوا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ بھائی پریشانیوں اور مصیبتوں میں اگر ہم ثابت قدم رہیں گے، اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن ظن رکھیں گے، تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے ہمیں اچھا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اس کے بدلے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اور اگر رب سے بدگمانی پالیں گے، اپنی زبان سے نازیبا الفاظ اللہ کی شان میں بولنے لگیں گے، تو پھر اللہ رب العالمین ہمیں کوئی اجر اس پر نہیں عطا فرمائے گا۔ ان پریشانیوں پر اللہ سے بدگمان نہیں ہوا جا سکتا۔ یہ آزمائشیں اور پریشانیاں تو رسولوں اور نبیوں تک کو آئی ہیں، نبی اور رسولوں تک پر پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، تو کیا مصیبت اور پریشانیوں کی وجہ سے اللہ سے بدظن ہوا جائے گا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائشیں، سب سے زیادہ پریشانیاں جو ہیں وہ نبیوں پر آئی ہیں۔ سب سے زیادہ انبیاء اکرام کو آزمایا گیا ہے، انہیں آزمائشوں میں ڈالا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ کہ جو زیادہ افضل ہے، پھر اس کے بعد وہ کہ جو زیادہ افضل ہے، فرمایا کہ انسان اپنے دین کے بقدر جو ہے، اپنی دینداری کے بقدر جو ہے آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے، کہ جس کا دین زیادہ مضبوط ہوتا ہے، جس کی دینداری زیادہ مضبوط ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اسے آزمائشوں میں بھی زیادہ مبتلا کرتا ہے۔ اشتد بلاؤہ، اس کو آزمائشوں میں، پریشانیوں میں اللہ زیادہ مبتلا کرتا ہے، اور جس کی دینداری کمزور ہوتی ہے اللہ اس کو پریشانی اور آزمائشوں میں بھی کم مبتلا کرتا ہے۔ تو اللہ دین کی بقدر آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، حتیٰ کہ انسان زمین پر چلا پھر رہا ہوتا ہے، اس پر اس قدر آزمائشیں آتی ہیں، اس قدر آزمائشیں آتی ہیں کہ وہ زمین پر چلا پھر رہا ہوتا ہے اس حال میں کہ اس کے ذمے کوئی خطا، کوئی گناہ نہیں رہتا۔ پریشانیوں کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، پریشانیوں اور مصیبتوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے، اور انسان زمین پر چلا پھر رہا ہوتا ہے اور گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہوتا ہے۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ ایک مومن کا کردار یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن ظن رکھے، اللہ رب العالمین کے ساتھ اچھا گمان رکھے، اور یہ گمان رکھے کہ اللہ نے یہ جو پریشانی دی ہے، ممکن ہے اللہ رب العالمین نے اس کی وجہ سے مجھے کسی اور دوسری بڑی مصیبت سے بچا لیا، اللہ نے کسی اور بڑی مصیبت سے بچا لیا، ممکن ہے اللہ رب العالمین نے چھوٹا سا جھٹکا دے کر چھوڑ دیا، بڑی مصیبت اللہ رب العالمین نے ٹال دی۔ اللہ کے بارے میں یہ گمان رکھے کہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے میرے گناہوں کو، میری خطاؤں کو معاف فرما رہا ہے۔ بھائی مسلم شریف کی حدیث جو بارہا آپ کے سامنے آئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتى الشوکۃ یشاقھا الا کفر اللہ بہا من خطایاہ۔ ایک مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، جو بھی رنج، جو بھی الم، غم، تھکان، یہاں تک کہ پاؤں میں اس کے کانٹا بھی چبھتا ہے، کوئی معمولی چیز اس کے پاؤں میں چبھتی بھی ہے، تو فرمایا اس کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف فرمایا جاتا ہے۔ تو ایک مومن، ایک مسلمان اپنے رب سے بدظن کیوں کر ہو؟ وہ اپنے رب سے بدظن کیسے ہو؟ اللہ رب العالمین اس پر جو پریشانیاں اس کو دے رہا ہے، یا اس پر جو آزمائشوں میں اس کو گرفتار کر رہا ہے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر رہا ہے، اس کی خطاؤں کو معاف کر رہا ہے۔ اور اگر اس سے گناہ، ویسے تو کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس سے گناہ نہ ہوتے ہوں، اللہ نے رسولوں کی زندگی ایسی رکھی جن سے گناہ نہ ہوئے، ورنہ انسان سے گناہ ہوتے ہیں، ہر شخص خطاؤں کا پتلا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور اگر اس سے گناہ نہ بھی ہو یا کم ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات میں اضافہ فرما رہا ہے۔ ان پریشانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات میں اضافہ فرماتا ہے۔ اور ابن ماجہ کی روایت، ترمذی شریف اور ابن ماجہ کی حدیث، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اہل بلا، وہ لوگ جن کو دنیا میں آزمائش میں مبتلا کیا گیا، جب روز محشر ان کو بڑے بڑے اجر و ثواب سے اللہ تعالیٰ ان کو بڑے بڑے اجر و ثواب عطا فرمائے گا، ان کی خطاؤں کو معاف فرمائے گا، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، ان کے درجات کو بلند کرے گا،
ان کو جہنم سے نجات کا پروانہ مل رہا ہوگا، ان کو جنت میں جانے کے موقع مل رہے ہوں گے، تو وہ لوگ کہ جو دنیا میں ہمیشہ عافیت سے رہے، ہمیشہ سکون سے رہے. ہوتا ہے نا لوگ اس چیز کو بھی لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے تو سر میں بھی درد نہیں ہوا کبھی. اور کسی پر اگر بہت زیادہ پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو دیکھتے ہیں ارے یار اس کے ساتھ اللہ نے ایسا کر دیا ہے، اس پر دیکھو کتنی پریشانیاں ہیں. ارے اس دن وہ لوگ کہ جو ہمیشہ خیر و عافیت سے رہے، جن کو کسی آزمائش میں مبتلا نہیں کیا گیا، وہ جب دیکھیں گے کہ دنیا میں جن لوگوں پر پریشانیاں آئی تھیں یا جن لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کیا گیا تھا کسی بھی معاملے کے تعلق سے، چاہے اس کے اپنے ذات کے تعلق سے یا اس کی اولاد کے تعلق سے یا اس کے مال کے تعلق سے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنۃ فی نفسہ ومالہ وولدہ حتی یلقاہ ما علیہ خطیئۃ. فرمایا کہ مومن یا مومنہ برابر اپنی ذات کے تعلق سے، اپنی اولاد کے تعلق سے، اپنے مال کے تعلق سے آزمائش میں مبتلا کیا جاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوگا. کیونکہ اس سے گناہ جو ہو رہے ہیں وہ اللہ کس چیز کے عوض معاف کر دے گا؟ اللہ اس کو جو آزمائشوں میں مبتلا کر رہا ہے اس کے مال کے تعلق سے، بھائی مال کا نقصان ہو گیا یا مال نہیں مل رہا زیادہ، یا اس کی اولاد کے تعلق سے، اولاد کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے. اس موقع پر بھی کبھی بھی اللہ رب العالمین سے کے بارے میں ایسے جملے نہیں بولے کہ اللہ کو ہمارے ہی ساتھ ایسا کرنا تھا، کبھی بھی نہیں. تو اولاد کے تعلق سے بھی اللہ آزمائش میں مبتلا کرتا رہتا ہے. تو فرمایا کہ برابر مومن مرد اور مومنہ اپنے ذات کے تعلق سے، اپنی اولاد کے تعلق سے، اپنی مال کے تعلق سے آزمائشوں میں مبتلا کیے جاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے گا اس حال میں کہ اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوگا. تو اللہ اس کے ذریعے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. تو میں حدیث آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ وہ لوگ جو دنیا میں آزمائشوں میں مبتلا نہیں کیے گئے، ہمیشہ خیر و عافیت سے رہے، جب وہ دیکھیں گے کہ دنیا میں جن کو آزمایا گیا تھا، جن کو آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا تھا، اللہ رب العالمین ان کو بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرما رہا ہے. یود اہل العافیت یوم القیامت حین یعطی اہل البلاء الثواب. وہ لوگ پھر یہ تمنا اور آرزو کریں گے کہ ایک کاش ہم پر بھی دنیا میں پریشانیاں اور مصیبتیں آتی اور ہماری چمڑی اور ہماری چمڑی کو، کھال کو قینچی سے کاٹ دیا گیا ہوتا. یود اہل العافیت یوم القیامت حین یعطی اہل البلاء الثواب لو ان جلودہم کانت قرضت فی الدنیا بالمقاریض. جو عافیت سے رہے جب دیکھیں گے کہ یہ جن پر آزمائشیں آئی تھیں، ان کی ذات کے تعلق سے، ان کی اولاد کے تعلق سے، ان کے مال کے تعلق سے، جس اعتبار سے بھی ان کو آزمائشوں میں مبتلا اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور پھر یہ ثابت قدم رہے، یہ شرط ہے، اپنی زبان سے انہوں نے شکوے نہ کرے، اپنی زبان سے انہوں نے اللہ کے بارے میں نامناسب الفاظ نہ کہے. تو ان لوگوں کو اللہ رب العالمین جو اجر و ثواب عطا فرما رہا ہے، ان کے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے، ان کو جنت کے موقع عطا فرما رہا ہے، ان کو جہنم سے نجات کے پروانے دے رہا ہے، تو یہ تمنا کریں گے لو ان جلودہم کانت قرضت فی الدنیا بالمقاریض. ایک کاش دنیا میں ہم پر بھی آزمائشیں آتی، ہم پر بھی مصیبتیں آتی اور اس قدر آتی کہ ہماری چمڑی کو، ہماری کھال کو قینچی سے کاٹ دیا جاتا، تاکہ اس کے بدلے ہمیں بھی وہی چیزیں ملتی جو ان کو مل رہی ہیں آج. تو ایک مومن، ایک مسلمان اپنے رب کے ساتھ بدظن کیوں ہو؟ نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی ایک مومن کو اپنے رب کے ساتھ بدظن ہونا، اللہ کے ساتھ بدظن ہونا، یہ تو مشرکین کا کام ہے. اللہ نے قرآن مجید میں یہ مشرکوں کی صفت بیان کی ہے، منافقین کی صفت بیان کی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں جن لوگوں نے ایمان کا اظہار کیا، دل میں کفر تھا، یعذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات الظانین باللہ ظن السوء.
اللہ نے ان کی صفت بیان کی ہے، مشرکین کی، منافقین کی، کہ اللہ کے ساتھ بدگمانی وہ کرتے ہیں، ایک مومن نہیں کرتا۔ ایک مومن اپنے رب سے ہمیشہ اچھا گمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو مجھ سے ٹال دے گا، اللہ تعالیٰ اس پریشانی، اس آزمائش میں بھی اچھی راہ میرے لیے نکال دے گا، اللہ تعالیٰ اس پریشانی کے بدلے میرے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس پریشانی کے بدلے مجھے اجر و میرے درجات میں بلند فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس پریشانی کی وجہ سے مجھے کسی اور بڑی مصیبت سے اللہ نے بچا لیا، کوئی بھی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ کے تعلق سے ایک مومن کا کام کیا ہے، کردار کیا ہے، بدگمانی کبھی نہیں پالتا، ہمیشہ اچھا گمان رکھتا ہے، حسن ظن رکھتا ہے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب تمہارے ساتھ ایسا ہوتا ہے جیسا تم اس کے ساتھ گمان رکھو۔ تو اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے ہمیشہ ایک مومن کو۔ نمبر 3، تیسری چیز، ایک مومن کا کردار آزمائشوں میں، آزمائشوں کے دور میں، پریشانیوں میں، کہ اللہ رب العالمین پر وہ توکل اور بھروسہ کرے۔ ایک مومن اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے۔ دیکھیے آپ صحابہ کی زندگی کو دیکھیے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، مشکل سے مشکل ترین حالات آئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بھروسہ اور توکل کس پر کیا؟ اللہ رب العالمین سے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو سے محبت کرتا ہے، محبت رکھتا ہے۔ جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت رکھتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ نمبر 4، مومن کا چوتھا کردار کہ آزمائشوں میں مومن کو کیسا ہونا چاہیے، آزمائشوں میں ایک مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ چوتھی اور سب سے اہم چیز کہ آزمائشوں میں ایک مومن کا کردار جو ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ صبر سے کام لے۔ صبر کے منافی کوئی بات اپنی زبان سے نہ کہے، کوئی کام نہ کرے، تو وہ صبر سے کام لے اور ثابت قدم رہے۔ بے شک اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کو بہترین بدلہ عطا فرمانے والا ہے۔ اب آپ صبر کر لیں یا بے صبری کریں گے تب بھی وہ پریشانی رہے گی۔ بھائی بے صبری، زبان سے ناروا الفاظ نکالنے سے اللہ کے لیے وہ مصیبت تو نہیں ٹل جائے گی، وہ پریشانی تو ختم نہیں ہو جائے گی، لیکن اگر بے صبری کریں گے اللہ ناراض ہوگا، اللہ ناراض ہوگا۔ لیکن اگر صبر سے کام لیں گے تو اللہ رب العالمین اسی میں اجر عطا فرمائے گا، اسی میں اللہ رب العالمین اجر عطا فرمائے گا، گناہوں کو معاف فرمائے گا، درجات کو بلند فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا، فرمایا کہ جن لوگوں نے بعد اس کے کہ ان کو آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا، اسلام لانے کی پاداش میں، ایمان لانے کی پاداش میں ان کو آزمائش میں مبتلا کیا گیا، لیکن ان لوگوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، ان آزمائشوں پر صبر کیا، ایمان سے پلٹے نہیں، پریشانیوں اور مصیبتیں آنے پر ایمان سے پلٹے نہیں، ان کو کوڑے لگائے گئے، ان کو چٹائیوں میں لپیٹ کر ناک میں دھواں دیا گیا، ان کو گرم ریت پر لٹایا گیا، ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھا گیا، ان کے مال و اسباب کو چھینا گیا، تمام قسم کی آزمائشیں ان پر آئیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس پر ثابت قدم رہے اور آزمائش کے بعد اپنے گھر بار تک کو چھوڑ دیا اور اللہ کی راہ میں انہوں نے قتال بھی کیا۔ تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ غفور الرحیم ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے غفور الرحیم ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے غفور الرحیم ہو،
اللہ رب العالمین ہماری لغزشوں کو، ہماری خطاؤں کو معاف کرے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی طرف سے جو آزمائشیں ہوں، اللہ کی طرف سے جو مصیبتیں ہوں، اس پر صبر سے کام لینا چاہیے۔ حضرت عطا بن رباح فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھ سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تمہیں ایک جنتی عورت دکھلاؤں؟ کیا کہا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے؟ کہا میں تمہیں جنتی دکھاؤں، جنتی عورت؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو کہا کہ یہ کالی کلوٹی عورت جو دکھنے میں کالی کلوٹی ہے، یہ کالی کلوٹی خاتون یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی تھی۔ گویا کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے ایک خاتون کی طرف اشارہ کر کے، گویا رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں نہیں تھے، وہ خاتون زندہ تھی۔ وہ خاتون تبھی تو یہ جو ہوں گے تابعی، یہ تابعی ہوں گے، ورنہ صحابی ہو جاتے، نبی علیہ السلام کی زیارت کر لیتے۔ تو ان سے صحابی نے ذکر کیا، صحابی نے، تو صحابی نے تو رسول گرامی علیہ السلام کا زمانہ پایا ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ کالی کلوٹی خاتون یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی، اور اس نے یہ شکایت رکھی تھی، یہ بات عرض کی تھی آ کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، لہذا آپ اللہ رب العالمین سے میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ تعالی میری اس بیماری کو ٹھیک کر دے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کر دوں، اللہ تجھے عافیت دے دے گا اس بیماری سے، اور اگر تو چاہے تو صبر کر، صبر سے کام لے، اس کے بدلے تیرے لیے جنت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت عطا فرمائی، اگر تو چاہے تو صبر کر، تیرے لیے جنت ہے۔ تو اس خاتون نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر کو ترجیح دیتی ہوں، میں صبر کروں گی، میرے لیے صرف لیکن اتنی دعا کر دیں کہ جب یہ دورہ مجھے پڑتا ہے تو مجھے میری بے پردگی ہو جاتی ہے، سطر کھل جاتا ہے، تو صرف اتنی دعا کر دیں کہ میری بے پردگی نہ ہوا کرے اس بیماری میں بھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ دعا ان کے لیے کر دی۔ تو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ گویا کہ اس نے نبی علیہ السلام کی زبان سے جنت کی بشارت پائی ہے۔ کس چیز کے عوض؟ کس چیز کے بدلے؟ صبر کے بدلے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، آزمائشوں میں صبر سے کام لینا یہ ضروری ہے، یہ اللہ کی رحمتوں کو پانے کا ذریعہ ہے۔ آپ دیکھیں فلسطین میں کتنے عرصے سے جنگ چل رہی ہے، ظالم اسرائیل نے، قابض اسرائیل نے ہر قسم کا ہتھیار وہاں پر آزما رکھا بھی، ایٹم بم کو چھوڑ کر، اس سے تھوڑی سی کم رینج اس کا طاقت کا ہتھیار وہاں پھینک رکھا ہے، بم، جس نے اس سے زیادہ تباہی وہاں مچائی ہے، ہر قسم کا ظلم و ستم کر رہا ہے، ویڈیوز آ رہی ہیں، ویڈیو لیکن جو اس کا مقابلہ کر رہے ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ ہر ویڈیو میں ایک چیز ملاحظہ کریں گے، آپ دیکھو اگر اپنے یہاں اپنے تو ایمان اتنے کمزور ہیں، اللہ معاف فرمائے، اپنے ایمان اتنے کمزور ہیں، اللہ نہ کرے کوئی پریشانی آ جائے تو رونا پیٹنا شروع ہو جاتا ہے، بھاگ دوڑ مچ جاتی ہے، اور کوئی چیز سنائی نہیں دے گی، صرف رونے پیٹنے کی آوازیں، بھاگنے دوڑنے کی آوازیں۔ لیکن اس سرزمین سے، غزہ کی سرزمین سے آنے والی ویڈیوز میں آپ ایک چیز ملاحظہ کریں گے کہ وہ لوگ زخمی ہیں، زخمی حالت میں بھاگ رہے ہیں، بچوں کو نکالیں، لیکن اللہ اکبر کی آوازیں آتی ہیں۔ دیکھا ہے نا ویڈیوز میں، ہر ویڈیو میں آپ یہ دیکھیں گے کہ بم گرا ہے گھر پر، 5 منزلہ 10 منزلہ عمارت تباہ ہو گئی، گر گئی، اس میں لوگ دب گئے، لوگ مدد کے لیے بھاگے، زخمیوں کو نکال رہے ہیں، لیکن اس حالت میں بھی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ ویڈیوز آپ ملاحظہ کریں گے، یہ ہوتا ہے صبر، یہ ہوتا ہے صبر، ورنہ وہ ان کا صبر کا دامن اگر ہاتھ سے چھوٹ جائے کہ یار کتنے سالوں سے ہم پریشانیاں جھیل رہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہی اس میں یہ مصیبتیں لکھی ہیں، لیکن آپ کسی فلسطینی کی زبان سے ایسا شکوہ اللہ کے لیے نہیں پائیں گے، ایسا شکوہ نہیں پائیں گے۔ ایک ویڈیو دیکھی، شخص زخمی ہو گیا، اس حالت میں وہ سجدے میں جا رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ ایسی ویڈیوز وہاں سے آتی ہیں کہ ایمان کو تازگی مل جائے۔ یہ ہے میرے بھائیوں صبر، یہ کہلاتا ہے صبر۔ دنیا کتنے دن کی ہے، یہ زندگی کتنے دن کی ہے، بستر پر آ جائے یا میدان میں آ جائے، کہیں بھی آ جائے، یہ زندگی تو جانی ہے،
یہ زندگی تو ختم ہونی تھی، اصل زندگی ولدار الآخرت، وہاں کی زندگی جو ہے، آخرت کی زندگی جو ہے، خیر و ابقا، وہ ہمیشگی والی ہے، وہ بہتر ہے۔ تو یہ ہوتا ہے صبر، کہ ان پر دیکھیے کتنے ہفتے ہو گئے، تقریباً 75-76 ہفتے ہو گئے، 3-3.5 مہینے کا عرصہ گزر گیا، اور سپر پاور نہ تو سپر پاور کی سپورٹ کہہ لیجئے اسے حاصل ہے، ہر قسم کی طاقت ہے، اہل غزہ پر بم برسائے جا رہے ہیں، سب کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن کسی ویڈیو میں آپ یہ نہیں پائیں گے کہ کوئی فلسطینی مسلمان اللہ کے تعلق سے کوئی غلط جملہ استعمال کر رہا ہو، نہیں، زخمی حالت میں بم گر رہے ہیں، ہاسپٹل بھاگ رہے ہیں، زخمیوں کو نکال رہے ہیں، آدھا ہاتھ کٹ گیا، یہ تمام چیزیں ہو گئی، لیکن اس وقت میں بھی چاروں طرف سے اگر ویڈیو میں اگر آپ کو کوئی چیز سنائی دے گی تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک ہی چیز، یہ ہوتا ہے صبر میرے بھائیوں۔ تو ایک مومن کا، ایک مسلمان کا یہی کردار ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین اہل فلسطین کی مدد فرمائے، اہل غزہ کی مدد فرمائے، اور ان پر جو آزمائشیں آئی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، اجر جزیم عطا فرمائے، ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے، انہیں اپنے بچوں کے ساتھ جنت میں ملائے، انہیں جنتیں اللہ رب العالمین عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو مومن کا کردار آزمائشوں میں، پریشانیوں میں یہ ہونا چاہیے کہ اپنے رب کے ساتھ حسن ظن رکھے اور اس پر ثابت قدم رہے، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے اور صبر کرے۔ نمبر 5، مومن کا کردار، پانچویں چیز یہ کہ استغفار کرتا رہے۔ استغفار یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے پریشانیوں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کو ٹالتا ہے، آنے والے عذاب کو اللہ رب العالمین ٹالتا ہے استغفار کی وجہ سے۔ اور اگر پریشانی نہ بھی ٹالے تو اللہ رب العالمین نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرتا ہے استغفار کی وجہ سے۔ یہ بڑی بھاری چیز ہے استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ جو جملہ ہے نا یہ بڑی بھاری چیز ہے۔ اللہ رب العالمین حضرت نوح کی امت کے لیے کہا تھا، حضرت نوح سے، حضرت نوح کی زمانی، کہ تم استغفار کرو، اللہ تمہیں مال دے گا، اولاد دے گا، تمہارے باغات میں اضافہ کرے گا، تم پر بارش برسائے گا۔ تو یہ استغفار جو ہے نا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ بڑی بھاری چیز ہے، بڑی وزنی چیز ہے۔ تو استغفار جو ہے یہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وما کان اللہ معذبہم وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اللہ رب العالمین ان کو اس حال میں عذاب نہ دے گا کہ اے نبی جبکہ آپ ان کے درمیان ہو، اور نہ ان کو اس حال میں عذاب دے گا کہ یہ استغفار کر رہے ہو۔ تو استغفار اللہ کے عذاب کو بھی ٹالتا ہے۔ نمبر 6، آخری کردار جو مومن کا میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ مومن کو پریشانیوں کے حال میں، آزمائشوں کی حالت میں جو ہے اللہ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ دعائیں ہمیشہ کرتا رہے، دعائیں نہ چھوڑے کرنا اللہ سے، کتنی بھی پریشانیاں ہو، مایوس اللہ سے نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ بہت سارے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، مانگنا چھوڑ دیتے ہیں اللہ سے، نہیں، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہو، کچھ تو ملے گا نا۔ یہ دعائیں رائے گا اور بیکار نہیں جائیں گی، یا تو اللہ رب العالمین وہی چیز عطا فرما دے گا جو آپ مانگ رہے ہیں، وہ پریشانی ہٹا لے گا، یا پھر یہ کہ اللہ رب العالمین اس کے بدلے کوئی اور پریشانی آپ پہ سے ٹال دے گا۔ اور اگر یہ بھی نہ ہوا تو اتنا تو ہے ہی کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کے بقدر اجر و ثواب آپ کا جمع کر لے گا، آخرت میں آپ کو وہ اجر و ثواب ملے گا۔ دعا مانگنے کے بدلے میں اللہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو مومن کا کردار ہونا چاہیے اللہ رب العالمین سے مصیبتوں اور پریشانیوں میں بھی مسلسل اللہ رب العالمین کی قربت اختیار کیے رہے، اس سے لو لگائے رہے، اسی سے امیدیں وابستہ رکھے اور دعائیں اللہ رب العالمین سے مانگتا رہے۔ اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آزمائشوں اور پریشانیوں میں ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درس کا پچھلے ہفتے اعلان کیا گیا تھا کہ آج وہ درس نہیں ہوگا، لیکن اس میں تھوڑی سی تبدیلی کی جا رہی ہے، تو انشاءاللہ العزیز سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس آج ہوگا۔ دراصل مجھے سفر کرنا تھا تو یہ سب جمگھٹا چل رہا ہے، جس کی وجہ سے ٹرینیں کینسل بہت زیادہ ہو رہی ہیں، تو آج کا سفر ملتوی ہو گیا ہے۔
تو چونکہ یہاں رہوں گا میں انشاءاللہ، تو انشاءاللہ العزیز سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس جو ہے آج ہوگا۔ تو جو احباب جمعے میں نہیں آتے اور ان کے علم میں ہو کہ کوئی صاحب یہاں آتے ہو درس میں، جو جمعے میں نہیں شریک ہوتے درس میں آتے ہیں ڈائریکٹ، تو ایسے لوگوں تک بھی اطلاع کر دی جائے اور لوگ شرکت کریں۔ عشاء کے فوراً بعد یہ درس ہوتا ہے، آدھا پون گھنٹہ صرف۔ تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس درس میں شرکت کریں۔ اب جو ہے جنگ بدر والا موضوع چل رہا ہے، مکی دور ختم ہو گیا، مدنی دور آ گیا، اور جنگ بدر آدھی جو ہے بیان کی گئی ہے، اور ہر درس میں ہم پچھلے درس کا خلاصہ 5 منٹ میں بیان کر دیتے ہیں، جس سے وہ درس جو ہے پچھلے درس سے جو ہے جڑ جاتا ہے، ربط پیدا ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز پورا غزوہ بدر جو ہے پہلی جنگ اسلام کی، وہ پوری کی پوری آج کے درس میں آنے والی ہے۔ بڑا ہی اچھا موقع ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اہم ابواب کو، ان اہم چیپٹرز کو ہم اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ ایسی مجلسوں میں، ایسی محفلوں میں شریک ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کے لیے لگائی گئی مجلسیں ہوتی ہیں۔ سیرت کا درس چلنا، احادیث کا درس چلنا، قرآن کا درس ہونا، یہ تمام چیزیں یہ اللہ کے لیے لگائی گئی محفلیں ہوتی ہیں۔ تو ایسی محفلیں برکت والی ہوتی ہیں۔ ایسی محفلوں میں شریک ہونے والوں کے گناہوں کو اللہ معاف فرماتا ہے۔ معلوم ہے، ایسی محفلوں میں شریک ہونے جس میں اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو، اللہ کی باتیں، تو ایسی مجلسوں میں شریک ہونے والوں کے گناہوں کو بھی اللہ معاف فرماتا ہے۔ تو ان مجلسوں میں ہمیں شریک ہونا چاہیے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک درس چل رہا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، خواتین سے بھی اور مرد حضرات سے بھی، کہ ضرور اس درس میں شرکت کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔